اور سوشل میڈیا کے ذریعے انسان دنیا کے حالات کو اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے دنیا کے حالات کو انسان دیکھ بھی لیتا ہے، محسوس بھی کر لیتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جتنی خبریں پہنچائی جاتی ہیں وہ سب سچی ہیں، سچی خبر تو صرف قرآن کی ہے۔ قرآن نے جتنی خبر دی اس سے اچھی اور سچی خبر کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جھوٹی خبر پر تو انسان بھروسہ کر رہا ہے، لیکن مسلمان سچی خبر پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے استاد گرامی کا ایک جملہ مجھے اتنا پسند ہے اور میں اسے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ میرے استاد گرامی فرماتے ہیں کہ میں صبح اٹھ کر سب سے پہلے سچ کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد جھوٹ کو دیکھتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ حضور سچ کیا اور جھوٹ کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے قرآن دیکھتا ہوں اور اس کے بعد اخبار دیکھتا ہوں۔ اور ہمارے یہاں تو صبح قرآن کیا سال بھر قرآن نہیں دیکھتے۔ ایک عجیب سچویشن ہے ہماری، ایک عجیب حالات سے دوچار ہیں ہم۔ خیر تو عرض کر رہا تھا کہ اطلاعات اور خبریں بڑی تیزی کے ساتھ ایک ملک کی دوسرے ملک اور دوسرے ملک سے تیسرے ملک تک پلک کے جھپکتے پہنچتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور اس وقت جو سب سے زیادہ یوٹیوب کے اوپر خبر گردش کر رہی ہے اور بہت سارے چینل والے جو چیز بتا رہے ہیں، قیامت قریب ہے، دجال کا فتنہ قریب ہے، امام مہدی نکلنے والے ظاہر ہونے والے ہیں، تشریف لانے والے ہیں، بس یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ اور کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ 2024 کے اندر دنیا ختم ہو جائے گی۔ ایک عجیب سچویشن ہے، آدمی سوچ رہا ہے کہ کیا ہوگا، اور یہ بات بالکل اپنی جگہ مسلم ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جملہ بالکل دماغ کے اندر محفوظ کر لو، دنیا کے سمٹنے کا وقت اور ختم ہونے کا وقت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ ان قریب ہم لوگ تو نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن جس طریقے سے تیزی کے ساتھ دن و رات کٹ رہے ہیں، ماہ رمضان شریف کا انتظار تھا، تشریف لایا، چلا گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ اسی طریقے سے زندگی کٹ رہی ہے، 200-300 سال نکلنے میں وقت نہیں لگے گا۔ جب قیامت قائم ہونا ہوگی، اللہ نے رکھی ہے، اس وقت تو قیامت قائم ہوگی، لیکن بہت تیزی کے ساتھ زندگی کٹ رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری نشانیاں قیامت کی ظاہر ہو چکی ہیں، لیکن اب میں آج جو سمجھانے جا رہا ہوں اسے ذہن کے اندر محفوظ رکھو۔ الجھا ہوا ہے مسلمان، صبح سے لے کر رات تک الجھا ہوا ہے۔ کن چیزوں میں الجھا ہوا ہے؟ دنیا میں الجھا ہوا ہے۔ اٹھ کے بھی فکر دنیا کی، خواب میں بھی دنیا کی۔ ہمارے سید صاحب قبلہ کہہ رہے تھے، حضرت امام قشیری علیہ رحمت و رضوان کا ایک قول جو پیش کر رہے تھے کہ نیند بہتر اس لیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کا اب ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ عالم خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں حالت بیداری کے اندر مصطفیٰ کا جلوہ نظر آ جاتا ہے۔ انہی میں میرے امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ کی ذات ہے۔ لیکن ان کو کیسے نصیب ہوا؟
تو وجہ یہ تھی کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ ہم رات میں سوتے وقت بھی دنیا دیکھتے ہیں، اور وہ دن کے اجالے میں بھی مدینہ منورہ کے جلوے دیکھا کرتے، مصطفیٰ کی محبت میں تڑپا کرتے۔ اسی لیے کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اب آئیے سمجھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ دنیا میں پہاڑ، یہ دنیا میں ہریالی، یہ دنیا میں نہریں، یہ دنیا میں گارڈن، یہ دنیا میں جانور، یہ دنیا میں ہل اسٹیشن، دنیا میں بہت سارے خوبصورت شہر، یہ سب کیا ہے؟ سمجھو اسے، قرآن سے سمجھو اللہ نے کیوں بنایا یہ سب؟ یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ خوبصورت جانور، خوبصورت پرندے اللہ نے کیوں بنائے؟ قرآن سے پوچھو۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، بے شک جو کچھ زمین پر ہے اس کو ہم نے بنایا۔ کیا بنایا؟ زینہ، سجایا ہے اس کو، پرکشش ہے، یہ زمین کی زینت ہے۔ اگر چٹیل میدان ہو تو انسان کے لیے کوئی زینت کی چیز نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں گے پھلوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، پھولوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، آدمی جاتا ہے ہل اسٹیشن پر جا کر کے وہاں کے موسم سے خوشی حاصل کرتا ہے، پہاڑوں کو دیکھ کر خوشی حاصل کرتا ہے۔ نائگرا فال جو ہے، جو امریکہ کی سائیڈ میں بھی ہے اور کینیڈا کی سائیڈ میں بھی ہے، وہاں کی بہتی ہوئی نہروں کو دیکھ کر اسے خوشی ہوتی ہے۔ جھرنے دیکھنے کے لیے انسان جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ تو اللہ فرماتا ہے زینہ، یہ زینت ہے۔ لیکن اس زینت میں گم ہونے کے لیے اللہ نے زینت نہیں بنائی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ زمین کے اوپر جتنی زینت ہے، جتنی آرائش ہے، جتنی سجاوٹ ہے، یہ پرماننٹ رہنے والی ہے تو نہیں، اور انہیں دیکھ کر اس میں الجھ مت جانا، الجھ مت جانا۔ مولا تو نے یہ کیوں بنایا ہے؟ اس میں کشش کیوں رکھی ہے؟ اس کو سجایا کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو آگے میرا رب فرماتے ہیں لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ان کو آزمائیں، کن کو؟ انسانوں کو، کہ ان میں کون ہے جو سب سے اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ زینت اس لیے ہے تاکہ تم دیکھو کہ جب یہ اتنی خوبصورت چیزیں ہیں اور اس کے اندر اتنی کشش ہے تو جنت کتنی اچھی ہوگی۔ تم اس میں مت الجھو، اس لیے کہ یہ تو فنا ہونے والی چیز ہے۔ یہاں کے پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے، یہاں کا سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہاں کے جانور ختم ہو جائیں گے، یہاں کا سب کچھ، سب چٹیل میدان ہو جائے گا۔ جیسا کہ آگے کی آیت میں اللہ عز و جل نے فرمایا، پہلی آیت میں تو فرمایا کہ ہم نے زمین کے اوپر یہ زینت عطا فرمائی، اور یہ زینت کیوں رکھی؟ تاکہ ان کو آزمائیں کہ کون ہے ان میں جو اچھا عمل کرتا ہے۔ یعنی بندو، تم اس کی کشش کی طرف مائل ہو رہے ہو، اس کو خوبصورت سمجھ کے تم دیکھ رہے ہو، لیکن ہم تو ایک دن اس کو چٹیل میدان کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ اگر تم اچھے عمل کرو گے تو ہم تمہیں ایسی جنت عطا کریں گے جس کا تصور دنیا کی کسی چیز کے ذریعے تم قائم کر ہی نہیں سکتے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے اچھے انداز سے اس کی وضاحت فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ہے عقل مند انسان اور ایک ہے بے وقوف انسان۔ اب عقل مند کسے کہا انہوں نے؟ غور سے سمجھنا، عقل مند کسے کہا؟ فرماتے کہ ایک میزبان ہے،
اس نے گھر کو سجایا، مختلف قسم کی چیزیں اس کے لیے، مہمان کے لیے اس نے سجائیں دسترخوان پر، اور عطر کا چھڑکاؤ کیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ ایک میزبان نے کی، سب کچھ اس نے سنوارا اور ساری چیزوں کا اس نے اہتمام کیا۔ عقل مند مہمان آیا، اس نے گھر کے روغن کو دیکھا، رنگ و روغن کو دیکھا، آرائش و زیبائش کو دیکھا، پردوں کو دیکھا، فرنیچر کو دیکھا، ڈشوں کو دیکھا، ساری چیزوں کو دیکھا، خوشبو سے خوب لطف اندوز ہوا، اور پھر جب کھانا کھا چکا تو کھا کر میزبان کا شکریہ ادا کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ماشاءاللہ بہت اچھا گھر ہے، بہت اچھا کھانا آپ نے بنایا، اور یہ کہہ کر کے وہ رخصت ہو گئی۔ یہ عقل مند، یہ کون ہے؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ یہ کون ہے؟ بولیے، عقل۔ ایک بے وقوف آیا، وہ بھی مہمان بن کر کے آیا، میزبان نے سب کی دعوت کرنے کا اہتمام کیا تھا، تو بے وقوف آیا، اس کی بھی دعوت، اس کے لیے بھی سب کچھ سجایا، خوب پرفیوم چھڑکا، خوب گھر اس نے سنوارا، ساری چیزیں اس نے کی، بلکہ ہمیشہ وہ بنا کر کے ہی رکھتا کہ کبھی بھی کوئی آ جائے تو اس کے لیے مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اور مہمان جب بھی آئے تو میں اس کا اہتمام کروں اور اس کی میزبانی کروں۔ لیکن بے وقوف آیا تو اس نے گھر دیکھا، اور جب اس کو عزت دی گئی، توجہ چاہوں گا جملے پر، میزبان نے ہر مہمان کو میزبان نے عزت دی، بے وقوف کو بھی دی، عقل مند کو بھی دی، لیکن جب عقل مند کو دی تو عقل مند تو آیا، کھایا پیا، شکریہ ادا کیا اور چل دیا، لیکن بے وقوف آیا اور دیکھا کہ مجھے اتنی عزت دی جا رہی ہے اور میرے لیے اتنا اہتمام کیا گیا۔ امام غزالی کی سوچ کیا کہنا، جب اتنی عزت مجھے دی جا رہی ہے تو دل میں اس کے خیال پیدا ہوا کہ اب یہ خالی مجھے کھلائے گا نہیں، یہ تو بنگلہ بھی مجھے دے دے گا اور سب کچھ میرے نام پہ کر دے گا، اس لیے کہ اتنی اس نے میری عزت کی ہے۔ لیکن جب میزبانی مکمل ہوئی اور اس کے بعد جب اس نے رخصتی کی اجازت چاہی تو خالی ہاتھ وہ جانے لگا، میزبان نے اسے کچھ نہیں دیا۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اے دنیا میں رہنے والے انسانوں، تم دنیا کی زیب و زینت کے اندر جو ڈوب جاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ پرماننٹ ہے اور تمہارے ساتھ جانے والی چیز ہے، تم بے وقوف مہمان ہو، اللہ نے اس لیے دیا ہے ٹیمپرری، اس سے لطف اٹھاؤ، پلٹ کے تمہیں خدا کے پاس جانا ہے، اور جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو یہ چیزیں ساتھ لے کر کے نہیں جاؤ گے، اپنے نیک اعمال اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ گے۔ ہم الجھ گئے، ہم کاروں میں الجھ گئے، ہم فرنیچر میں الجھ گئے، ہم دیگر چیزوں میں الجھ گئے، آسائش میں الجھ گئے، زیبائش میں الجھ گئے، کچھ بھی ہمارے ساتھ آنے والے نہیں، صاف نہیں رہی۔ اور جب آج میڈیا آپ کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ قیامت کی نشانی، قیامت قریب ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دنیا فنا ہونے والی چیزیں۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَيْهِ صَعِيدًا جُرُزًا، اور پھر یہ جو کچھ تمہیں دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے نا، اسے ہم پٹ میدان کی طرح کر دیں گے، سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، بالکل میدان ہو جائے گا۔ لیکن ہم بے وقوف ہیں کہ اس میں الجھے ہوئے ہیں، اسی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اسی کی الجھن کے اندر، اسی کے لیے صبح کرتے ہیں، اسی کے لیے شام کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ زینت جو زمین پر بنائی، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم ان کو آزمانا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو سب سے اچھے عمل کرتا ہے۔ لیکن آج
ان چیزوں کو پانے کے لیے انسان جائز و ناجائز کا خیال نہیں کرتا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ آپ ذرا دیکھو تو صحیح، اس دنیا سے زیادہ بھی بے وفا کوئی چیز ہے؟ یہ دنیا کس کی ہوئی ہے؟ کسی کی نہیں ہوئی، نہ آپ کی ہوئی ہے نہ ہماری ہوئی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس دنیا کی محبت نے ہمارے دل کو بے قرار کر دیا، دنیا کی محبت نے ہمارے قلب کو بے چین کر دیا، دنیا کی محبت نے ہمارے سکون کو غارت کر دیا، دنیا کی محبت نے ہمیں تباہی اور بربادی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا، دنیا کی محبت نے ہماری کیفیت یہ بنا دی کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی ہماری طبیعت کے اندر قناعت نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس دنیا کی چیزوں کے اندر الجھو مت، ایک چیز کی فکر رکھو بس۔ جو میں آج سبق آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں نا، وہ سبق آج ذہن کے اندر رکھو۔ ایک چیز کی فکر رکھو، اور وہ چیز یہ ہے کہ ہمارا ایمان سلامت ہو، اور ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارے ساتھ نیکیوں کا خزانہ موجود ہو۔